الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن إن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کر دیں، بے شک عزت و ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ آگاہ رہو، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں جو مخلوق ہے اور زمین میں بھی، اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے مگر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ محض قیاس کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں تم سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں یقیناً بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ اولاد سے پاک ہے اور وہ بے پرواہ ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ تو اٹھا لیں گے، پھر انہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، پھر ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کی جو ہے یہ آیتیں ہیں، 5 آیتیں 70 تک آیتیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو ہے ساری کی ساری عزت جو ہے کس کے لیے ہے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی باتوں سے بیزار نہ ہونا چاہیے، یعنی ان مشرکوں کی باتوں سے اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا اور اسی کی ذات گرامی پر بھروسہ اور توکل کرنا۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی عزت تو سب کے سب اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، اس کے مومن بندوں کے لیے ہے۔ وہ السمیع العلیم، وہ سب کچھ جانتا ہے اور سنتا ہے، یعنی اپنے بندوں کے اقوال کو سنتا اور ان کے تمام احوال کو جانتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آسمانوں اور زمین کی بادشاہت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، جبکہ مشرکین بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور بت کسی نفع و نقصان کے مالک ہیں ہی نہیں، لہذا اس بات کی بھی قطعاً کوئی دلیل بھی نہیں کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے کبھی ان کے لیے کہنے کہ بتوں کی عبادت کرو، صرف عبادت اللہ ہی کی جائے۔ اس سلسلے میں ان کا سارا انحصار اپنے وہم اور گمان اور جھوٹ اور افتراء پر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی نے اپنے بندوں کے لیے رات کو بنایا ہے تاکہ اس میں سکون حاصل کرے اور تھکاوٹ اور مشقت کو دور کرنے کے لیے آرام کر لیں۔ والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا، یعنی دن کو کسب معاش یعنی کمانے کے لیے، جد و جہد، سفر و ضرورت کے دیگر کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے روشنی بنایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں پائی جاتے ہیں، یعنی ان کے لیے جو ان دلائل و براہین کو سنتے ان میں عبرت حاصل کرتے ہیں اور ان میں ان کے خالق اور ان کے انداز مقرر کرنے والے اور انہیں چلانے والے کی ذات گرامی نے اللہ کے بارے میں استدلال کرتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کس لیے بنائی ہے، اور یہ دن بنایا تو کس لیے بنایا اور رات کس لیے بنایا ہے، اس پر انسان غور کرنے کی اللہ دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیوی اور بچوں سے پاک ہے، لوگ اسے بیوی بچوں سے جو ہے جوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کرتے فرمایا جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے تھا
اللہ نے اولاد بنائی ہے، فرمایا وہ ذات اولاد سے پاک ہے، اپنے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہے، جبکہ کائنات کی ہر چیز اس کے ذات پاک کے محتاج ہے۔ یعنی ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اسے بچوں کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ لوگ جو ہے اس کے لیے تمام چیزیں جو ہے جوڑتے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی بادشاہت میں ہے۔ تو اس نے جس کو پیدا فرمایا ہے اس میں سے اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ کائنات کی ہر چیز اس کی بادشاہت اور اسی کے غلام ہے۔ وَإِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا، ای افترا پردازو، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل موجود ہے؟ یعنی تم جو جھوٹ اور بہتان کا کام لیتے ہو، کہہ رہے ہو کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں؟ یا اس بات کی تردید زبردست وعید اور نہایت شدید سرزنش ہے، جیسا کہ اللہ نے جو ہے سورۃ المریم کی کئی آیتوں میں فرمایا، یہ 98 تک آیتیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، البتہ تحقیق ایسا نہیں۔ ایسا کہنے والوں یہ تو تم پسند نہیں کرتے، نازیبہ بات ہے، زبان پر کیسے لاتے ہو؟ قریب ہے کہ اس افتراء سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین کھل جائے اور پہاڑ جو ہے دھماکے کے ساتھ گر پڑے۔ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کر دی، اور اللہ کی شان نہیں کہ کسی کو اولاد بنا لے۔ جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو غلام ہو کر آئیں گے قیامت کے دن۔ یقیناً اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور یہ کیک کو شمار کر رکھا ہے، سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے ہو کر حاضر ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جھوٹے اور افتراء پردازوں کو جنہوں نے کہا تھا اللہ کی اولاد ہے، سرزنش کرتے ہوئے فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ جب انہیں مہلت دے دے گا تو انہیں تھوڑے سے عرصے کے لیے دنیا میں ساز و سامان بھی مہیا کر دے گا۔ ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، سورہ لقمان کی آیت 24 ہے، پھر ہم انہیں عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ جیسا کہ یہاں اللہ نے فرمایا متاع فی الدنیا، ان کے لیے جو فائدہ ہے وہ دنیا ہی میں ہے، مرنے کے بعد ان کو کچھ بھی ملنے کا نہیں، یعنی یہ تھوڑی مدت دنیا میں جی لیں گے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی قیامت کے دن۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر یا کرتے تھے، یعنی ان کے کفر، افتراء اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے کی وجہ سے انہیں آخرت میں عذاب شدید میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایسے باتیں جو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سب کو جو ہے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کی ذات کو پہچاننے اور اللہ کے نشانے جو دن اور رات، سورج اور چاند اللہ نے بنایا، ان نشانوں کو دیکھ کر اللہ کی ذات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکیلے کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک و بدعت خرافات سے اللہ ساری دنیا کے ایمان والوں کے تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ساری دنیا میں سکون عطا فرمائے۔ ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے، خاتمہ بھی ہمارا ایمان کے ساتھ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔